اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر شروع ہونے والا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کے چاند کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ میرے دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ایک حاجت ہے تو اس ایک حاجت کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ ان تمام حاجات کا تصور رکھ کر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ میں پہلے بھی اپنی بہت سی ویڈیوز میں سورۃ کوثر کے بہت سے وظائف بتا چکا ہوں، لیکن یہ وظیفہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت سورۃ الکوثر کو نازل کیا جب آپ کے بیٹے اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور کفار والوں نے آپ کو اولاد کے تانے دینے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر سے نوازا، پس تم اپنے رب کے لیے قربانی کرو اور نماز پڑھو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ دوستو، حوضہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروزہ قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اس پانی سے اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جب آپ کو ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے، بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، یا پھر چاند نظر آنے کی اطلاع بہت دیر بعد ملتی ہے، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ماہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ اے میرے پروردگار، یہ مہینہ ہمارے لیے عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا اور فضیلتوں والا بنا دے۔ اے میرے مالک، ہمیں اس مہینے میں ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھنا اور ہم پر اپنی رحمت کو موسلا دار بارش کی طرح برسانا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب نوافل پڑھنے کا طریقہ کار بھی میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، لیکن یہاں بھی آپ کو تفصیلاً بتاتا چلوں، کیونکہ یہ ایک رات کا عمل ہے، اور میری کوشش ہے کہ آپ کو اتنی تفصیل سے بتایا جائے کہ آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت درپیش نہ آئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل کی نیت ایسے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر آپ 3 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کم از کم 3 مرتبہ سورۃ اخلاص ضرور پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سلام
سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں بلکہ آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب استغفار کی دعا بھی میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو پھر آپ نے 1 مرتبہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھیں یا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لینا ہے اور پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر سے ہٹا لینا ہے اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، اور جو طریقہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا بتایا، اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس اتنا آپ پڑھ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا علیک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ درود پاک پڑھ لیں یا پھر اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ان کے لیے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھیں گے اور اس طریقے سے آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک دن کا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ آپ کو ہزاروں فوائد سے نواز کر جائے گا۔ آپ کی ہر طرح کی دلی مراد، جائز حاجت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔